السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو بھائیو، آج کا میں جو عنوان لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، فرشتوں سے کس طرح دعا کروانا ہے، کن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، یعنی کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ وہ حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے، اور عنوان سے پہلے مختصر قیمتی باتیں آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ قیمتی باتوں میں زیادہ ڈیٹیل نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ بھائیو، جب ناخون بڑھ جاتا ہے تو ناخون کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ اسی طرح جب رشتوں میں غلط فہمیاں بڑھ جائیں تو غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے، رشتہ نہیں۔ اور قرآن میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نساء آیت نمبر 1 میں، بہی والارحام، یعنی رشتوں کو کاٹنے سے بچو۔ کیونکہ ہر ایک خطبے میں اکثر امام جو خطبہ دیتا ہے، اس ہر ایک خطبے میں یہ آیت رہتی ہے کہ رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ تو ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے، اور سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، سخت ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں۔ رشتے طاقت سے نہیں، محبت سے نبھائے جاتے ہیں۔ یعنی کتنا بھی زور لگا دو، آپ محبت اور اخلاص سے پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں، لیکن طاقت کے زور پر نہیں۔ اور جب لالچ کے بازار گرم ہو جاتے ہیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ جب لالچ کے بازار گرم ہو جاتے ہیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے کیا کرتا ہے کہ اس کا پیسہ خرچہ ہو جائے، میرا نہ ہو، وہ مر مٹ جائے، میرا نہ ہو۔ تو اس طرح کا جب لالچ بڑھ جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب اس طرح تم سوچو گے کہ میرے جیب سے نہ نکلے، اس کا پورا ہی مال چلے جائے، تو سامنے والا بولے گا تو نہیں، لیکن دور ہو جائے گا۔ یعنی جب بھی دیکھے گا تمہیں تو سوچے گا کہ کب اس سے دور ہو جاؤں، لالچی ہے، ہمارا ہی نقصان سوچتا ہے۔ اگر نہیں کہہ پاتا ہے لیکن وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لالچ کے بازار جب گرم ہو جاتے ہیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ آئیے عنوان کی طرف ہم بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو آج کا مین عنوان ہے، فرشتوں سے کس طرح دعا کروانا، یا کس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث سنیں گے بخاری مسلم کی۔ بخاری کی حدیث ہے 3209، اور مسلم میں بھی ہے۔ اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فيحبه جبریل فينادي جبریل ان اللہ يحب فلانا فأحبب فيحبه في اہل السماء ثم يؤذه له القبول في الارض، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے فرشتوں کو کہتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں، آسمان میں منادی لگاتے ہیں آسمان والے فرشتوں سے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب محبت کرو۔ تو جب پورے آسمان والے فرشتے دعا کرنے لگتے ہیں تو اس شخص کے لیے مقبولیت یعنی کامیابی کا ذریعہ کھل جاتا ہے، جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام اور پورے فرشتے اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔
یہ بخاری مسلم کی حدیث تھی۔ آئیے دوسری حدیث سنیں گے، قرآن کی ایک دلیل ہے، ترجمہ ہم ڈائریکٹ سنیں گے انشاءاللہ۔ فرشتے مومنوں سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ مومنوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے محبت کرتا ہے، نہ کہ صرف مسلمان کا لیبل لگا ہو۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف مومنوں سے محبت کرتا ہے، باقی کسی سے نہیں کرتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو فرشتے بھی اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور قرآن کی دلیل دیکھیں گے، سورہ غافر آیت نمبر 7 میں ہے، فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں انہیں بھی بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ غافر آیت نمبر 7 ہے بھائیوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور فرشتے جو ہے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اس مومن کے پریوار کے لیے بھی اس میں بہت بڑی خوبیاں ہیں اس آیت میں۔ یعنی پورے پریوار کے لیے دعا ہوتی ہے، اور جتنے نیک اس میں یعنی صالح اولاد، بیٹا بیٹی جو بھی سب رہیں گے وہ سب جنت میں اکٹھا رہیں گے۔ یہ قرآن میں ہے، سورہ رعد میں بھی ہے۔ تو ہم سب یہ کام کریں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے 3 کوالٹی کی سمجھ دی ہے۔ کتنی؟ 3 کوالٹی کی۔ پہلی کوالٹی جو ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ دیا ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوگا، ان سے جتنا بھی کام ہوگا اچھا ہی اچھا ہوگا، یعنی ان سے غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ جس کے لیے دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوتی ہے، ان کے کھاتے میں غلط نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ان کو کتنی سمجھ ہے؟ ایک۔ دوسرا سمجھ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو دیا ہے، مخلوق میں، یعنی جو حیوانات ہیں اور مکھیاں جتنے بھی مطلب اس میں آئیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ دیا ہے، ان کی مرضی، جو چاہے وہ کرتے رہیں، جہاں چاہیں بیٹھیں، جہاں چاہیں سوئیں، جہاں چاہیں جو بھی کریں، ان کا کوئی اتنا حساب کتاب نہیں ہے۔ ان کے لیے جنت اور جہنم کا یہ نہیں ہے، وہ سب قیامت کے دن مٹی بنا دیے جائیں گے۔ اس لیے وہ اپنے مرضی سے جیتے ہیں، یعنی جو دل میں آئے وہ کرنا ہے۔ اب آئیے تیسری کوالٹی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 سمجھ دیا ہے، انسان اور جنات کو کتنی سمجھ دیا ہے؟ 2۔ تو ایک دیا ہے کہ یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو مرضی کے مطابق جینے کا حق نہیں دیا ہے۔ مرضی کے مطابق ہم سب حدیث اور قرآن کے تابع ہیں، یعنی اسلام کی جو قوانین ہیں ہم اس کے تابع ہیں۔ جہاں کہے گا قدم اٹھانا وہیں ہم اٹھائیں گے، کیونکہ حدیث کیا ہے؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، جیل، اور کافر کے لیے جنت۔ تو کافر کے لیے یہ اس لیے جنت ہے کہ وہ جو بھی چاہیں کریں، ان کی جو مرضیاتیں کرتے ہیں، لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی ہر ایک قدم، جیسا آدمی قید میں ہوتا ہے تو جیسا جیل والے کہتے ہیں ویسی وہ کرتا ہے نا، زیادہ نہیں کر سکتا کچھ۔ تو ہمارے لیے یہ قید خانہ بتایا گیا ہے، تو ہمیں ہر قدم یعنی سوچ سمجھ کے رکھنا، دین اسلام کے مطابق رکھنا۔ اب 2 سمجھ ہونے کے بعد اگر کوئی انسان یا جنات اپنے مرضی سے جیتا ہے
تو وہ حیوانوں سے بدتر ہوا، کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے۔ بھائی اگر دو سمجھ ہونے کے بعد حرام حلال، اچھا برا، یہ آگ ہے اس میں کودوں گا مر جاؤں گا، یہ آگ نہیں ہے یہاں جاؤں گا تو نہیں مروں گا، تو یہ سب سمجھ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسی لیے جنت اور جہنم بنایا ہے۔ پھر بھی ہم اپنی مرضی کے مطابق جئیں تو حیوان سے بدتر ہوئے، کیونکہ حیوان کو تو حساب ہی نہیں ہے نا، جنت جہنم ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو انسان جنات کے لیے ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپنے مرضی کے مطابق نہیں جیو، کتاب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جس طرح بتا رہی ہیں اس طرح ہم چلنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں فرشتہ بن جائے آدمی، نہ ہو سکتا ہے فرشتہ، غلطی تو بنی آدم سے ہوتی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنی مرضی کے مطابق نہ جئیں۔ تو جب ہم دین اسلام کے مطابق چلیں گے تو ہمارا مومنوں میں شمار ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا اور اس کے فرشتے دعا کریں گے، پلس ہمارے پریوار کے لیے بھی کریں گے۔ اور ایک حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ آگے ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے حتیٰ کی چیونٹی اپنی بل میں اور حتیٰ کی مچھلی بھی سب چیز اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم سکھاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم سکھاتا ہے، اچھی بات سکھاتا ہے، اس کے لیے مچھلیاں یعنی ہر چیز زمین آسمان کی اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب گئے تو جب مچھلی نے اس کو نیچے لے کے گئی، ایک دم نیچے، تب جو یونس علیہ السلام نے سنا یعنی کنکر پتھر کی سب تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی، پھر انہوں نے بھی پکارنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے یہ سنا کہ یہاں تو تسبیح کی آواز آ رہی ہے، اللہ کی بڑائی کی آواز آ رہی ہے، یعنی جتنے سمندر میں کنکر پتھر یہ سب یعنی مچھلی وغیرہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جب تسبیح بیان کرتی ہیں تو میں بھی یہاں سے پکاروں گا، اللہ سنے گا، تو انہوں نے پکار اٹھے، یعنی اندھیروں کے اندھیرے سے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یعنی اس کتنے اندھیروں میں جا کے پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اور حدیث بھی ہے کہ جو مسلمان پریشانی میں اس کلمے کو، اس آیت کو پڑھے گا تو وہ نکل جائے گا وہاں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر وہ تسبیح کرنے والا یعنی میری بڑائی کرنے والا نہ ہوتا تو وہ مچھلی کے پیٹ سے اٹھایا جاتا۔ یہ سورہ صافات ایک اس میں ہے تقریباً۔ تو ہم لوگ ایسا کام کریں کہ جو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ جو اچھی تعلیم دوسروں کو سکھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اس کے لیے یہ سب دعائیں کرتے ہیں، اس کی بخشش کے لیے، اس کی رحمت کے لیے۔ دوسری حدیث بھی اس پہ سن لیں گے ہم انشاءاللہ۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 5027 اور ترمذی میں ہے 2907 میں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سب سے بہتر کا مطلب یہی ہے کہ وہ سب سے بابرکت آدمی ہے، سب سے اچھا آدمی ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو تعلیم دے رہا ہے، اچھی بات سکھا رہا ہے، اچھا مشورہ دے رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، تو سب سے اچھا آدمی، سب سے اچھا انسان وہی ہے۔ کیوں؟ حدیث میں کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہتر وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آئیے آگے بڑھیں گے، ایک حدیث اور سن لیں گے انشاءاللہ۔ بخاری کی ہے 445 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحم۔ یہ بخاری کی بہت بہترین حدیث ہے بھائیوں، کہ ایک بندہ جب جاتا ہے نماز کے لیے
اور نماز پڑھ کر مصلی پر جب تک بیٹھا رہتا ہے تب تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے بخش دے، اس کے اوپر رحم کر، جب تک کہ وہ باوضو نہ ہو، یعنی جب تک کہ وہ حدث اصغر نہ کر لے، یعنی اس کا وضو ختم ہو جائے گا تو فرشتے چلے جاتے ہیں، جب تک باوضو رہے گا تب تک فرشتے لیے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز پڑھے اور مصلی پہ بیٹھا رہے، اور مسجد سے اٹھ کر اگر کہیں اور بھی بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کی تسبیح بڑائی کرتے رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیں گے، ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اگلی صف پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، یعنی جو اگلی صف میں رہتا ہے، وہ حدیث یہ ہے، اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاولی، یہ ابو داؤد کی ہے 664 میں ہے، کہ اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو اگلے صف میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اگلی صف والوں کے لیے رحمت بھیجتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے جب میں اہمیت پتہ چل جائے نا، جب کسی چیز کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے تو عمل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک 2 کلو کا ہیرا ایک جنگلی آدمی کو مل جائے جس کو سونے چاندی کی پہچان نہ ہو، تو اس کے بچے کیا کریں گے؟ کھیل کود کے اس کو توڑ تاڑ کے پھینک دیں گے۔ لیکن اگر وہی سونار کو مل جائے یا جوہری کو مل جائے تو کیا کرے گا؟ وہ اس کو تو چھپا کے نہیں، اس کے لیے 72 قسم کے لاکر بنائے گا، کیونکہ 2 کلو کے ہیرے سے ایک شہر خریدا جا سکتا ہے۔ تب جس کے دل میں اس کی اہمیت اتر جاتی ہے دین اسلام کی، جو سمجھتا ہے کہ اس دعا کی یہ فائدہ، یہاں رہنے سے یہ فائدہ، تو اس کی محبت بڑھتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی کسی چیز کی اہمیت جب معلوم ہو جائے، اور جب میں اپنی وائف کو جب بتایا کہ بازار میں گھسنے کی یہ دعا کا یہ فائدہ ہے تو بڑی چاہت سے انہوں نے یاد کیا۔ مجھے ابھی بالکل بہترین طریقے سے یاد ہے کہ انہوں نے یعنی جب میں بتایا کہ 10 لاکھ برائیاں گناہ مٹیں گے، 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے، 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، یعنی 10 لاکھ گناہ معاف اور 10 لاکھ درجے بلند اور 10 لاکھ نیکیاں۔ تب جب میں اہمیت بتا دیا تو انہوں نے بہت چاہت سے یاد کیا۔ تو اس طرح جب بھی ہمیں کوئی چیز کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے تو ہم اس کو ادا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جیسا ہیرے کا پتہ جنگلی آدمی کو نہیں تھا، جب جوہری نے جانا تو اس کو 72 لاکر میں دبا کے رکھا نا کہ کوئی چوری نہ کر لے۔ تو ہمیں اہمیت، تو اگلے صف کی بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ۔ میں کبھی بھی مسجد میں گھستا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کہیں بھی اگر آدھا خالی ہے، آدھے آدمی کا، تو بھی اس میں چلے جاتا ہوں، کیونکہ اگلے صف کی بہت زیادہ ثواب ہے۔ آئیے ایک حدیث اور ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں جو صفیں جوڑتے ہیں، اور جو شخص صف میں خالی جگہ بھر دے، اللہ تعالیٰ کے سب سے اللہ تعالیٰ اس سبب کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اس سبب یعنی جو خالی صف، خالی جگہ پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ میری ایک دم عادت ہو گئی کہ جب بھی میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو اگلے صف میں یا دوسری صف میں کہیں بھی جگہ ہے تو تیسری صف میں میں کبھی کھڑا ہی نہیں ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اگر اگلی صف میں جگہ باقی ہے مسجد میں تو پیچھے والے کی نماز نہیں ہونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ صف میں اکیلے نماز مت پڑھو اگر صف خالی ہے تو۔ اگر صف خالی نہیں ہے تو کھینچنا نہیں ہے، اکیلے نماز ہو جائے گی، پھر دوسرے مجبوری آ جائے گی۔ اگر آگے بالکل جگہ نہیں ہے تو پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ اگلی صف والوں کے لیے دیکھیں کتنی دعائیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے ہم انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مسلمان جب صبح کے وقت مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت اس کی عیادت کرے تو صبح ہونے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
یعنی ہم جب بھی سنیں اس اجر سے ہم محروم نہ ہوں۔ 70,000 فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جب بھی ہم سنیں ہمارا کوئی بھائی بیمار ہے تو اس کو جائیں دیکھنے کے لیے، تو 70,000 فرشتے۔ نیچے دوسری حدیث ہے، ابو داؤد کی ہے 3098 یعنی 3098 میں ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اگر شام کو عیادت کرتا ہے مریض کی تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر صبح کے وقت نکلتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوتا ہے۔ جو بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے بھائیوں۔ تو ہم اس اجر سے محروم نہ رہیں۔ جب بھی سنیں کہ کوئی بیمار ہو گیا تو ٹائم نکال کے چلے جائیں، ٹیلی فون پہ بھی حال لے لیں۔ ہاں دیکھیے کتنا 70,000 معمولی نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، لہذا اب بندہ چاہے تو کم بھیجے چاہے تو زیادہ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، 907 میں ہے، ضعیف ہے لیکن شواہد کی بنا پر یہ صحیح ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ، بس پروگرام ختم ہو جائے گا۔ ایک دو حدیث اور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی وہی ہو۔ اس کی حدیث کیا ہے؟ ما من عبد مسلم یدعو بأخیہ بظاہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل۔ یہ بہترین حدیث ہے بھائیوں، یہ مسلم کی حدیث ہے 6927 میں۔ ما من مسلم یدعو لأخیہ بظاہر الغیب الا قال الملک وَلَكَ بِمِثْلِ۔ جب ہم کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے جب دعا کرتے ہیں، اس میں ہمیں ایک چیز معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے، یا ہم رات کو اللہ کو پکاریں یا تنہائی میں پکاریں تو کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ تو ہم جب بھی کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو یہ آدمی اس کے لیے مانگ رہا ہے وہی اس کے لیے بھی ہو، وہی خیر میرے لیے بھی ہو۔ تو اگر فرشتہ پلٹ کے جواب دے دے کہ وہی میرے لیے بھی ہو تو قبول ہونا ہے، کیونکہ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو ہمیشہ ایسا کام کریں کہ ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی دعا دے۔ ہم ایسا اپنا اخلاق و ویوہار بنائیں کہ جب بھی کوئی دیکھے تو دل اس کا مجبور کر دے دعا دینے کے لیے، دل اس کا مجبور کر دے دعا دینے کے لیے۔ میں ایک میکینک ہوں، ورکشاپ میں کئی کوالٹی کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ ان کو دیکھو تو دل تنگ ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے آتے ہیں کہ مزدوری اگر نہ بھی دے تو بھی میں اس کا فری میں کام کر دوں گا۔ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی اگر ہم ظلم کرتے ہیں، کسی کا ناحق کچھ مار لیتے ہیں، کسی کا چوری کر لیتے ہیں، تو آدمی کہہ نہیں پائے گا، لیکن یعنی اس کا دل تنگ ہو جائے گا، دیکھے گا۔ تو ایسا جیو کہ جب وہ آدمی دیکھے تو اس کا دل مجبور کر دے دعا دینے کے لیے، اور جب بھی یاد آئے تو دل مجبور کر دے۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں پریشان ہو جاتے ہیں سفر میں یا کہیں بھی، اور کوئی افسر کوئی یا پردھان یا ایم پی وغیرہ ہمارا کوئی مسئلہ حل کر دیتا ہے، تو ہم اس کے لیے کتنا دعا دیتے ہیں بغیر پیسے کا، یعنی مطلوب نہ ہو کوئی چیز۔ اور کوئی بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ تو جب بھی ہمارا کوئی مسئلہ حل کر دے، بہت بڑا، یعنی میں بہت پریشان ہوں ایک مسئلے میں، اور کرنے والا تو اللہ ہے لیکن آدمی اس کا ذریعہ بنتا ہے، تو ہم سب اپنی لائف کی کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک ٹھوکر ضرور یاد کریں کہ ہم اس شخص کو نہیں بھولتے ہیں جو ہمارا فلاں ٹائم میں مدد کیا تھا، تو ہم اس کے پیٹھ کے پیچھے دعا دیتے ہیں، ہو یا نہ ہو۔ میری اپنی عادت ہے کہ جتنے لوگ ہیلپ کیے ہیں جب بھی یاد آتے ہیں خود بخود
میرا دل مجبور کر دیتا ہے میرے زبان کو کہ فلاں شخص کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، دنیا آخرت کی بھلائی دے، اور اگر مر گیا ہے تو اس کو جہنم کی اور قبر کی عذاب سے بچا۔ تو اس طرح جینا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو دعا کریں، اور اور اس طرح جینا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو جینے کی دعا کریں، مرنے کی نہیں۔ اے اللہ اس کو حیات دے۔ ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ مامی یصبح العباد فیہ الا ملکانی ینزلانی فیقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا۔ یہ بہترین حدیث ہے بھائیو، بخاری کی ہے 1442 میں، اور مسلم میں بھی ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کو اتنا زیادہ دے جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ اس کے مال کو ہلاک اور برباد کر دے جو کنجوس ہے، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ فرشتوں کی دعا رد نہیں جاتی ہے، کہیں بیماری سے جائے گی تو کہیں ایکسیڈنٹ سے جائے گی، تو کہیں کچھ جائے گا کہیں کچھ جائے گا۔ برکت کی کوئی چیز ہوتی ہے، برکت احساس کرنے والے کرتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تو اس طرح یہ رزق کا ابواب کھلا، یا ہم اس بیماری سے بچے، یا یہ ہوا وہ تقدیر تو ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہ صدقہ کر رہے ہیں تو مریں گے ہی نہیں۔ تو ہر صبح کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ 2۔ ایک کہتا ہے کہ اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو خوب بڑھا، اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کنجوس آدمی کا مال ہلاک اور برباد کر دے۔ برباد ایسا نہیں کہ یہ روپیہ رکھ دیے جل گیا، نہیں، وہ ایسے لائن سے جائے گا کہ احساس کرنے والے کو ہوتا ہے، ہر آدمی کو نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے، اور صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ یہ آخری حدیث سن لیں گے، اس کے بعد پروگرام ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ برابر نماز میں ہی رہتا ہے جب تک اپنے مصلی پہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تو اسے بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم فرما، جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر گھر نہ لوٹ جائے یا حدث اصغر نہ کر لے، یعنی ہوا خارج نہ کر دے، تب تک اس کے لیے اسی طرح معاملہ، یعنی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتیں نازل کرتے رہتا ہے۔ تو بھائیوں ہم ایسا کام کریں جو فرشتوں کی دعا کی مستحق بنے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنے، ایسا کام کریں، اور ایک مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنے والے بنیں، اور ایسا کام کریں کہ جو ہم فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہمارے پریوار کے لیے بھی کرتے رہیں، اور ہماری برکت کے لیے بھی کرتے رہیں۔ تو ہم ایسا عمل کرتے رہیں۔ اور بھائیوں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس میں جو غلطی ہوگی انشاءاللہ معاف کرے گا، اور اس میں حدیث پیش کرنے میں اگر کچھ کم زیادہ ہے، اونچ نیچ ہے، تو اس سے اونچی حدیث اگر کسی کو ملتی ہے وہ اپنا عمل کر لے، میری بھی اصلاح کر دے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔